سندھ بھر میں میٹرک کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ اس کے علاوہ سیکٹری میٹرک بورڈ کا کہنا ہے کہ میٹرک امتحانات کا آغاز 16 مارچ سے ہوگا۔ کرونا وائرس کے پیش نظر سندھ حکومت نے تعلیمی اداروں میں 15 مارچ تک تعطیلات کا اعلان کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کورونا کے متعلق ہیلپ لائن بھی بتائی اور کہا کہ عوام خوف نہ پھیلائیں اور بلا ضرورت ماسک کے پیچھے نہ بھاگیں، کوئی غیر ضروری چیز نہ کریں۔ اگر آپ چین یا وبا سے متاثرہ ملک سے واپس آئے ہیں تو آپ اپنے آپ پر نظر رکھیں۔ 14 دن میں اگر کوئی علامت نظر آئے تو 1166 پر رابطہ کریں۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ فی الحال معطل کر دیا گیا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر یہ ٹورنامنٹ ملتوی کیا گیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ 11 سے 18 اپریل تک ملائیشیا میں ہونا تھا، جس میں پاکستان، ملائیشیا، کینیڈا، آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور جاپان کی ٹیموں نے شرکت کرنا تھی۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1950 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ سندھ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1950 روپے اضافے کے بعد ملک میں 1 تولہ سونے کی قیمت 94,100 روپے ہو گئی۔ پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے ٹیم کے مالک جاوید آفریدی کے ساتھ اختلافات پر وضاحت پیش کر دی۔ کراچی کنگز کے خلاف اہم میچ میں پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کو حیران کن طور پر ڈراپ کیا گیا اور وجہ آرام بتائی گئی۔ ڈیرن سیمی کی ٹویٹ نے ہلچل مچا دی۔ سیمی نے ٹویٹ میں لکھا کہ آپ اس وقت تک اہم ہیں جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ ڈیرن سیمی نے کہا کہ جاوید آفریدی کے ساتھ اختلافات کی میڈیا پر چلنے والی خبروں کو مسترد کرتا ہوں۔ شعیب اختر نے بھی ان دونوں کے درمیان اختلاف کا دعویٰ کیا تھا۔ خبریں زیادہ پھیلی تو سیمی نے ٹویٹ کر دی، بولے جاوید آفریدی کے ساتھ اختلافات کی خبروں پر ہنسی آ رہی ہے۔ سیمی نے کہا میرے اور جاوید آفریدی کے درمیان ایسا کچھ نہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیموں نے آئندہ ہفتے عالمی یوم خواتین پر 8 مارچ کو ملک بھر میں عورت مارچ منعقد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور عدالت نے بھی خواتین کو اپنے حقوق کے لیے مارچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ جہاں عدالت نے عورت مارچ کرنے کی اجازت دی ہے، وہیں عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مارچ کے دوران نامناسب نعروں اور بینرز کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔